السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی لکی رہا، جو کاغذات نامزدگیوں کے حوالے سے اہم فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں آئے ہیں۔ اس معاملے پہ کچھ فیصلے بھی ریٹن اور جاری ہوئے ہیں، اس پہ ذرا ڈسکشن کریں گے کہ اس میں سپریم کورٹ نے ریزننگ کیا دی ہے، وجوہات کیا دی ہیں کہ یہ کاغذات نامزدگی کیوں جو مسترد ہوئے ہیں اس کو تبدیل کیا گیا اور ان امیدواران کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی۔ دوسرا، آئندہ عدالتی ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 3 ایسے کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جو ایک یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی سیاسی اور جو عدالتی ہسٹری ہے اس میں ان کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے۔ وہ کیا فیصلے ہیں، کون کون سے ایسے کیسز ہیں جو بہت اہم ہیں اور وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئے، ان 3 کیسز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ صنم جاوید کو NA 119 120 اور اسی طرح 122 نشست تھی، اس سے ان کو الیکشن لڑنے کی پرمیشن دی گئی ہے۔ اسی طرح سے شوکت بسرا صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کی پرمیشن دی گئی ہے۔ تحریری فیصلے جو جاری ہوئے ہیں، ایک تو چودھری پرویز الہی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے۔ 5 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ ہے۔ اس میں ریزننگ دی گئی ہے کہ کن وجوہات کے سبب جو ہے وہ کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہوئے ہیں۔ آرٹیکل 17(2) کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمہوریت کی روح انتخابی عمل ہے۔ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے کہ اقتدار عوام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد الیکشن عوام کو جمہوری عمل میں شرکت اور نمائندوں کے انتخاب کا موقع دیتی ہے۔ امیدواروں اور ووٹرز کے انتخابی عمل میں شرکت ہی اس امر کو یقینی بناتی ہے۔ نامعقول وجوہات پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنا انتخابی عمل کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھاتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اپنے اس فیصلے میں پھر مزید کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات سے ہی استحکام آتا ہے جو ترقی کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کو آزادی سے ووٹ ڈال سکے۔ حق رائے دہی میں رکاوٹ ڈالنا منتخب حکومت کا جو ہارٹ ہے، جو دل ہے، اس پر وار کرنے کے مترادف ہے۔ امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حلقہ انتخاب کے لیے الگ الگ بینک اکاؤنٹ کھولے۔ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ کاغذات نامزدگی محض کسی غلطی کی بنیاد کے اوپر مسترد نہیں کیے جا سکتے۔ پھر اسی بینچ کا ہی فیصلہ ہے جو NA 87 خوشاب سے ہے عمر اسلم کا۔ اس کا تحریری فیصلہ جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمر اسلم نے ایک کیس میں حفاظتی ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔ حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے بعد عمر اسلم مفرور نہیں ہے۔ مفرور ہونے کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا نہ ہی قانون میں کہیں ذکر ہے اور نہ ہی آئین میں کہیں ذکر ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم فیصلہ ہے۔ اچھا، ایک کریڈٹ ہمیں سپریم کورٹ کو بہرحال دینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی الیکشنز کے حوالے سے جو اپیلیں سپریم کورٹ میں آئی ہیں وہ فوری طور کے اوپر سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں، اس میں کوئی ڈیلے نہیں کیا گیا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ کم از کم ایک فورم ہے، انصاف کا فورم ہے، وہاں پہ اگر ایک امیدوار رجوع کر رہا ہے تو اس کو فوری سن کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ریلیف بنتا ہے دے دے، نہیں بنتا نہ بنے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا جس طرح سے کئی ٹرمز، یعنی کچھ ایسے بھی ہم نے دیکھے جی کہ ایک ٹرم پوری گزر گئی، اگلی ٹرم میں آ کے کچھ کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں، تو کم از کم یہ سلسلہ نہیں ہے۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ کو کہ بروقت کیسز جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں۔ جیسے صنم جاوید کا جو ان کی اپیل آئی، جس دن آئی اسی دن ہی بینچ تشکیل دیا گیا کہ اگلے دن سماعت ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوئی، ایک دن بعد ہیرنگ کے لیے کیس فکس کر دیا گیا۔ شوکت بسرا کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے مثال ہے۔ اسی کے علاوہ جو ثناء اللہ مستی خیل ہیں ان کا بھی کیس اسی طرح سے ہیرنگ کے لیے فکس ہوا، تو یہ اچھی روایت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جو آئندہ عدالتی ہفتے میں 3 ایسے کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں جو پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ کیسز ہیں۔ ایک تو ہے جناب ملٹری کورٹس، جو 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں 103 افراد فوج کی زیر حراست ہیں۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیلیں پر سماعت کرتے ہوئے یہ آرڈر دیا تھا۔
جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو 6 رکنی بینچ ہے کہ اس حوالے سے پروسیڈنگ کو ملٹری کورٹس جاری رکھے، تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہ دے۔ اس 6 رکنی بینچ میں شامل ایک جج تھی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، انہوں نے اس اصول پہ اختلاف کیا تھا سٹے دینے کے معاملے کے اوپر کہ ہمیں دوسری سائٹ کو نوٹس جاری کر کے ہی پھر اس کے بعد سٹے کی طرف جانا چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ کیس ہے قاسم سوری نے جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی عمران خان کے خلاف، اس کا رستہ روکنے کے لیے ایک رولنگ دی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر سے قومی اسمبلی سائفر کو بنیاد بنایا گیا اور یہ کہا جناب کہ یہ آرٹیکل 5 کے منافی ہے، یہ عدم اعتماد کی تحریک، اور پھر اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، نئے الیکشنز کا اعلان کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، سپریم کورٹ نے اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ یہ وہ اقدام تھا سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا، جس کی وجہ سے پورا ملک اچانک ایک ہجانی کیفیت کا شکار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سیاسی عدم استحکام آیا، اور پھر اکانومی پاکستان کی اچانک ڈسٹرب ہوئی۔ پی ٹی آئی اپنے طور کے اوپر تو سمجھتی رہی کہ ہم نے بڑا کوئی ماسٹر اسٹروک مارا ہے، لیکن اس سے الٹیمیٹلی بہرحال نقصان ہوا، آئینی بحران پیدا ہوا۔ سپریم کورٹ نے اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا، عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ کرانے کا کہا۔ اچھا، اس فیصلے میں ایک ویو یہ بھی ہے کہ عارف علوی، عمران خان اور یہ قاسم سوری نے جو کچھ کیا اور جس طرح کا یہ عمل کیا، اس کے اوپر پھر ایکٹ کیا عمران خان نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے، صدر مملکت نے، تو ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس کے اوپر ریویو فائل ہوا تھا، عمر عطا بندیال صاحب اس ریویو کو لے کے بیٹھے رہے، انہوں نے ہیئرنگ کے لیے فکس ہی نہیں کیا، تو وہ ریویو جو ہے وہ اب سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ بڑا زبردست ایک بینچ اس میں تشکیل دیا گیا ہے رولنگ کے حوالے سے، اس پہ جو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ ہے جو اس رولنگ کے خلاف ریویو پر سماعت کرے گا۔ اس بینچ میں جو دیگر ججز ہیں ان میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، یہ غالباً اس بینچ میں بھی تھے جس نے یہ رولنگ والا کیس سنا تھا۔ جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب شامل ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس کیس میں جیسا کہ ایک کیس میں آلریڈی قاسم سوری کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جناب یہ قاسم سوری جو ہے انہوں نے اپنا ٹرم انجوائے کی، اسٹے پہ رہے، اور جو رولنگ دی گئی اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف آئین شکنی کا پروسیجر چلایا جانا چاہیے، تو کیوں نہ ان کے خلاف پروسیڈنگ کی جائے۔ تو اگر جو مائنورٹی ویو ہے وہ ہم نے کم از کم کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے تو یہ ضرور دیکھا ہے کہ جو اقلیتی ویو ہوتا ہے یا ایک ایڈیشنل نوٹ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اکثریتی ویو بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ اکثریتی ویو بن گیا تو کیا قاسم سوری، عمران خان اور عارف علوی کے خلاف کوئی آئین شکنی کا کیس بھی چل سکتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، تو اس پہ جناب یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، ریویو کے اوپر دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی امپورٹنٹ جو تیسرا کیس ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کیس ہے، لیکن جو اس سے بھی امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے جناب عافیہ شہربانو کیس میں جو وفاقی حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی، وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل کیا گیا ہے جو 31 جنوری بروز بدھ کو سماعت کرے گا۔ اچھا، رولنگ والا کیس اور اس کے علاوہ جو ملٹری کورٹس والا کیس ہے، یہ دونوں کیسز جو ہے وہ پیر والے دن، سماعت والے دن ہیئرنگ کے لیے مقرر ہے۔ تو عافیہ شہربانو کیس میں جو 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، اور جسٹس عرفان سعادت خان شامل ہیں۔ اچھا، یہ عافیہ صدیقی کیس کیا ہے، اس کے اوپر ذرا آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ ایک ویڈیو بہرحال ہم پہلے بھی اس کے اوپر کر چکے ہیں، مزید اس کی آپ سے ڈیٹیل شیئر پھر کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا یوں تھا کہ ثاقب نثار کا جب چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھنے لگا جی کہ ثاقب نثار کے خلاف بھی کوئی پروسیڈنگ کونسل میں ہونی چاہیے، ان کے خلاف شکایات ہیں۔ تو ایک لاہور کا ایک فورم ہے، اس نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت رجوع کیا اور یہ استدعا کی کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ثاقب نثار کے خلاف بھی
ریٹائر ہونے کے باوجود پروسیڈنگ چلانی چاہیے۔ رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے، اعتراضات کے خلاف اپیل آئی، پھر الٹیمیٹلی وہ معاملہ اوپن بینچ میں آ گیا۔ یاز الحسن صاحب جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ، اور جسٹس منی بختر صاحب، دو رکنی بینچ تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جج ریٹائر ہو جائے یا مستعفی ہو جائے تو ایسے جج کے خلاف کونسل میں پروسیڈ نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، جس کے اوپر اب 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ 31 جنوری کو سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے اس کیس میں جو پہلے 2 ججز کا طے کردہ اصول ہے اس کو اگر تبدیل کر دیا، اور اگر یہ ہولڈ کر دیا کہ ایک جج مستعفی ہو جائے یا ریٹائرڈ جج کے خلاف بھی کونسل میں پروسیڈنگ ہو سکتی ہے، تو پھر اس سے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک احتساب کا عمل جوڈیشری کے اندر ہو سکتا ہے شروع، اور یہ آغاز ہو سکتا ہے پھر ثاقب نثار صاحب سے ہو، پھر وہ گلزار صاحب سے ہوتا ہوا عمر عطا بلدیال صاحب، اور پتہ نہیں پھر اور کس کس کے نام آئیں گے، مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے آلریڈی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کونسل اپنی پروسیڈنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو کافی اہم کیسز ہیں یہ 3 جوڈیشل ہسٹری کے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ عدالتی ہفتے میں اس معاملے پر کیا کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اب ہیرنگ پہ ہی پتہ چلے گا کہ اب تک کا کیا پروسیس اڈاپٹ کیا گیا، کیا ان 103 افراد جو ہیں کیا ان کے خلاف جو ٹرائل ہے، کیونکہ کورٹ نے پرمیشن لی ہوئی تھی کہ آپ ٹرائل جاری رکھیں، کیا ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا، ابھی نہیں ہوا، سزائیں ہو گئیں، کیا کچھ لوگوں کو بری کیا گیا، نہیں کیا گیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس سے سامنے آئیں گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔